معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں۔ باب نمبر 4، پنجاب کے انتخابات اور اتحادی حکومت 1945-46۔ سب ہیڈنگ: پنجاب۔ برطانوی حکومت کی طرف سے 1946 کے شروع میں انتخابات کرانے کے اعلان پر پنجاب میں ملا جلا رد عمل دیکھنے میں آیا۔ جہاں مسلم لیگ نے زبردست جوش و جذبے کا اظہار کیا، وہاں حکمران یونینسٹ پارٹی نے سرد مہری دکھائی۔ اس وقت پنجاب کے وزیر اعظم سر خضر یورپ میں تھے۔ وہ 29 جولائی کو اتحادی ممالک کی امن کانفرنس میں شرکت کے لیے پیرس کی طرف رواں دواں تھے۔ انہوں نے یورپ میں کئی ہفتے تک قیام کیا اور ستمبر کے وسط میں واپس آئے۔ کانگریس نے اعصاب شکن انتخابی مہم میں غیر منظم انداز میں حصہ لیا، کیونکہ 1942 میں شروع کی گئی ہندوستان چھوڑ دو تحریک کے نتیجے میں مرکز اور پنجاب میں کانگریس کے کئی رہنما جیل میں تھے۔ اس کے علاوہ پارٹی میں دائیں بازو اور بائیں بازو کی دھڑے بندی بھی چل رہی تھی۔ انتخابات سے کچھ عرصے قبل کانگریس پر پابندی اٹھا لی گئی۔ سکھ حسب معمول پاکستان بنانے کے مطالبے کی پوری شد و مد کے ساتھ مخالفت کر رہے تھے۔ جہاں تک پنجاب کی یونینسٹ پارٹی کا تعلق تھا تو وہ بھی مختلف رہنماؤں کے پارٹی چھوڑنے سے مسائل کا شکار تھی۔ سب سے زیادہ دھچکا 9 جنوری 1945 کو سر چھوٹو رام کے انتقال سے ہوا۔ ان کی عدم موجودگی میں ہندی زبان بولنے والی ہندو جاٹوں کی ڈویژن امبالہ کی آواز اٹھانے والا کوئی نہ رہا۔ سکھ جماعتوں کے اتحاد سکھ پنتھی پارٹیوں، جن میں اکالی سب سے بڑا گروپ تھا، نے الیکشن اس نعرے کے ساتھ لڑا کہ سکھوں کی الگ ریاست قائم کی جائے۔ سب ہیڈنگ: فضا مکمل طور پر مسلم لیگ کے حق میں بدل گئی۔ دوسری طرف سیاسی فضا مکمل طور پر مسلم لیگ کے حق میں بدل گئی۔ کانگریس کی عدم موجودگی اور یونینسٹ پارٹی سے آنے والے بڑے جاگیرداروں اور سجادہ نشینوں کی پارٹی میں شمولیت سے مسلم لیگ کو مسلمانوں تک یہ پیغام کسی روک ٹوک کے بغیر پہنچانے کا موقع مل گیا کہ پاکستان کے قیام سے انہیں ہر قسم کے امتیازی سلوک اور استحصال سے نجات مل جائے گی۔ پنجاب کے گورنر گلینسی نے 16 اگست 1945 کو اپنی 15 روزہ خفیہ رپورٹ میں کہا کہ مسلم لیگ بڑے پیمانے پر پروپیگنڈے میں مصروف ہے۔ کانگریس اور پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کو زبردست طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے۔ جناح اور ان کے حامی انتخابات میں زور و شور سے شریک ہیں، جبکہ کانگریس نسبتاً ٹھنڈے طریقے سے چل رہی ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس صورتحال سے الجھن کا شکار ہوں، کیونکہ یہ الیکشن اس لحاظ سے خطرات کے حامل ہے کہ بالخصوص مسلمانوں کی حد تک یہ جھوٹ کی بنیاد پر لڑے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ خام حالت میں پاکستان غیر منطقی ہو، بلا تشریح ہو اور ہندوستان بالخصوص مسلمانوں کے لیے تباہ کن ہو، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے بطور سیاسی نعرے کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ انتخابات میں مسلمانوں سے یہ سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ مسلمان ہیں، کافر ہیں یا غدار ہیں؟ اس نعرے کا یونینسٹ پارٹی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اگر پاکستان ایک ناگزیر حقیقت بن جاتا ہے تو اس کا نتیجہ زبردست خون ریزی کی شکل میں نکلے گا۔ غیر مسلم بالخصوص سکھ محض بڑکے نہیں مار رہے، وہ ایسی کسی حکومت کے آگے سر نہیں جھکائیں گے جو خود کو محمدی راج قرار دے۔ چنانچہ میرا مشورہ ہے کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، بہتر ہوگا کہ حکومت کوئی ایکشن لے لے اور نظریہ پاکستان کے غبارے سے ہوا نکال دی جائے۔ گورنر گلینسی کا برطانوی حکمرانوں کے اس طبقے سے تعلق تھا جو سختی سے یہ سمجھتے تھے کہ پنجاب کو کانگریس
اور مسلم لیگ کی سیاست سے دور رکھنا چاہیے اور صوبے میں امن اور ہم آہنگی کے لیے یونینسٹ پارٹی کی بین المذاہب یکانگت کے فارمولے کو بہترین فارمولہ سمجھا جائے۔ انہوں نے تجویز دی کہ برطانوی حکومت اس موقف پر سختی سے کاربند رہے کہ اگر ہندوستان کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنا پڑتا ہے تو پنجاب کا بٹوارا بھی انہی بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ اس قسم کا مطالبہ مسلم لیگ کو پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہونے پر مجبور کر سکتا ہے۔ گورنر نے لکھا، پنجاب میں 2 ڈویژنیں امبالہ اور جالندھر دیگر 5 ڈویژنوں کے برعکس رہی ہیں جن کے ایک بھی ضلع میں مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے۔ اس بڑے علاقے میں امرتسر کو بھی ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ اس عملی منظر کشی کو بطور مثال پیش کرنے سے زبردست مدد مل سکتی ہے۔ ان خطوط پر چلنے سے کم از کم یونینسٹ پارٹی کو قیام پاکستان کے خلاف آواز اٹھانے میں کافی سہولت مل جائے گی۔ اس صورتحال میں ووٹر بھی متحرک ہو جائے گا۔ میرے خیال میں کوئی بھی پنجابی خوش دلی سے صوبے کی تقسیم اس طرح پسند نہیں کرے گا کہ لفظ پنجاب ہی غائب ہو جائے۔ میں اس بات کا زبردست حامی ہوں کہ مسلمانوں کے تمام تحفظات دور کرنے کے لیے مرکز میں انہیں بھرپور نمائندگی دی جائے۔ میرے نزدیک اس طرح حقیقی پاکستان وجود میں آ سکتا ہے، نہ کہ وہ پاکستان جس کی وکالت جناح اور اس کے حامی کر رہے ہیں۔ اس وقت پنجاب میں بمشکل 11% آبادی ووٹ ڈالنے کی اہل تھی۔ اس کے علاوہ پنجابی باشندے ایک حیثیت میں ووٹ نہیں ڈالنے والے تھے، بلکہ انہیں الگ الگ اپنے نمائندوں کا انتخاب کرنا تھا، کیونکہ سکھوں اور مسلمانوں کی اپنی اپنی مخصوص نشستیں تھیں، جبکہ کانگریس نے تمام نشستوں پر امیدوار کھڑے کرنے کے ساتھ سکھ اور مسلم نشستوں پر بھی امیدوار کھڑے کرنا تھے۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اہل پنجاب سے کبھی یہ رائے نہیں لی گئی کہ ممکن ہے پنجاب کو تقسیم کر دیا جائے گا، چنانچہ کسی جماعت کے منشور میں یہ بات شامل نہیں تھی۔ اگرچہ سکھ کئی برسوں سے دھمکی دے رہے تھے کہ اگر پاکستان بنا تو پھر پنجاب کی تقسیم بھی ضرور ہوگی، لہٰذا ہندوستان کی تقسیم کے اہم پہلو پر عوامی سطح پر رائے لینے کے لیے کوئی بحث شروع نہیں کی گئی کہ پنجاب بھی تقسیم ہو سکتا ہے۔ سب ہیڈنگ، اسلام بطور انتخابی نعرہ۔ مشہور صحافی عزیز مظہر کے مطابق مورخ اور مصنف ڈاکٹر محمد باقر نے جناح کو مشورہ دیا کہ وہ اگر مسلمانوں میں اپنی مقبولیت بڑھانا چاہتے ہیں تو اسلام کو بطور نعرہ استعمال کریں۔ پرولتاری ادیب قمر یورش کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر وہ شخصیت تھے جنہوں نے یہ تجویز دی کہ مسلمانوں کو مسلم لیگ کے گرد جمع کرنے کے لیے اسلام کو بطور نعرہ استعمال کیا جانا چاہیے۔ ان دنوں جو نعرے تخلیق کیے گئے تھے ان میں یہ بھی شامل تھا۔ پاکستان کا نعرہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، جو سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے شاعر اصغر سودائی نے تخلیق کیا تھا۔ 1970 کی دہائی میں اس میں معمولی ترمیم کرتے ہوئے اسے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ بنا دیا گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پنجاب میں کئی دانشوروں نے محمد علی جناح کو یہ مشورہ دیا ہو۔ پنجاب میں شاعر علامہ اقبال کا کافی اثر و رسوخ تھا اور ایک طویل عرصے سے پنجاب کے عوام مسلمانوں کے شاندار ماضی سے متعلق ان کی شاعری کے رومانس میں مبتلا رہے اور مسلمانوں کے ماضی کے دوبارہ احیاء اور ان میں نئی روح پھونکنے کی ضرورت پر زور دیا جا رہا تھا۔ اس کے نتیجے میں اقبال کے حامیوں نے یقیناً مسلم لیگ کی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے انتخابی مہم میں اسلام کے نعرے لگائے تھے۔ یہ بات حیران کن نہیں ہے کہ جناح جو زبردست سیاسی سوجھ بوجھ کے حامل رہنما تھے اور ابھی تک اپنی انتخابی مہم کو آئینی دلائل تک محدود رکھے ہوئے تھے، نے بھی یہ محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ مسلمانوں کی بڑے پیمانے پر حمایت حاصل کرنے کے لیے جذباتی اسلامی نعرے اور اپیلیں اہم ہیں۔
عزیز مظہر، حکیم قریشی، سید احمد سعید کرمانی اور کئی دیگر لوگ جو ان دنوں نوجوان طالب علم تھے اور مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں کافی فعال تھے، نے تصدیق کی ہے کہ جلسوں اور جلوسوں میں پاکستان کا نعرہ مطلب کیا کا نعرہ فلک شگاف انداز میں لگایا جاتا تھا۔ چنانچہ جب انتظامی ریلیاں شروع کی گئیں تو اسلامی نعرے پوری شد و مت کے ساتھ لگائے جانے لگے۔ 13 ستمبر کو گورنر گلینسی نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ مسلم لیگی انتہا پسندی کی بنیاد پر اپنا پروپیگنڈا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نظریہ پاکستان کی حمایت کے لیے مذہبی رہنماؤں اور مذہبی عمارتوں کو آزادانہ استعمال کیا جا رہا ہے اور مخالف خیالات رکھنے والوں کو متون کیا جا رہا ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ فرقہ وارانہ جذبات تشویشناک ہیں۔ پاکستان بننے کے امکانات سامنے دیکھ کر سکھ کافی بکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ خود کو کسی مسلم راج میں شامل کرنے کے اقدام کی مزاحمت کریں گے۔ گورنر گلینسی کی 29 ستمبر کی رپورٹ میں انتہائی کشیدگی اور تشدد پر مبنی انتخابی مہم کی زیادہ تفصیلات دی گئیں۔ مسلم لیگ نے مخلوط حکومت پر الزام لگایا کہ وہ مسلمان ووٹروں کو مسلم لیگ کی حمایت کرنے میں ان کی حوصلہ شکنی کر رہی ہے، جبکہ ہندوؤں نے شکایت کی کہ مسلمان ملازمین مسلم لیگ کی شہ پر ان کے خلاف پروپیگنڈا میں شریک ہیں۔ مسلم لیگ کی مخالف تنظیموں خاکسار تحریک اور الاحرار کے بارے میں گورنر نے تبصرہ کیا کہ خاکسار اور احرار کے رہنما بھی مسلم لیگ کو اپنی تقریروں میں نشانہ بنا رہے ہیں۔ 27 اکتوبر کی رپورٹ میں گورنر گلینسی نے انتخابی مہم میں مسلم لیگ کی طرف سے غیر مسلموں کو دی جانے والی دھمکیوں میں اسلام کے استعمال کا تذکرہ کیا ہے۔ بین المذاہب تعلقات بدستور کشیدگی کا شکار رہے۔ وزیر ترقی بلدیو سنگھ نے مجھ سے ملاقات میں چند روز قبل امبالہ ڈویژن میں مسلم لیگ کے سپورٹروں کے اس دعوے کے اثرات پر بات کی کہ پاکستان جلد حقیقت بننے والا ہے اور یہ کہ اس کے بعد شریعت کا قانون نافذ ہوگا اور غیر مسلموں کو بھی اپنی شکایات لے کر مساجد میں آنا پڑے گا۔ گلینسی نے اپنی اس تجویز کا ایک بار پھر اعادہ کیا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس بات کا اعلان کر دے کہ اگر ہندوستان کا بٹوارا مذہبی بنیادوں پر کیا گیا تو پنجاب کو بھی اسی طرح تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ صرف یہی مسلم لیگ کی طرف سے اسلام خطرے میں ہے کہ خطرناک نظریے کا بروقت اور درست جواب ہوگا۔ یہ بات سازشی پہلو کی حامل ہے کہ حکومت برطانیہ نے کبھی اس تجویز کا جواب نہیں دیا۔ برطانیہ کی طرف سے اب تک شائع کردہ وائسرائے ویول، وزیر امور ہند لارڈ پیتھک لارنس اور گورنر پنجاب گلینسی کے درمیان خط و کتابت کے منظر عام پر آنے والے ریکارڈ میں اس حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آتی۔ بظاہر گلینسی نے ایسا مشورہ کبھی سر خضر حیات ٹوانا کو خود نہیں دیا، جو اس کی غمازی کرتا ہے کہ برطانوی حکام اپنے اعلیٰ افسروں کی منظوری کے بغیر ہندوستانی شخصیات سے کوئی حساس بات نہ کرنے کی پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کرنے کے قائل تھے۔ پنجاب کانگریس سے متعلق گلینسی کا خیال تھا کہ اس کے مقررین انتخابی مہم کی بجائے دیگر معاملات پر وقت ضائع کر رہے تھے۔ وہ جاپان کی طرف سے ہندوستانی افراد جو برما میں قید ہوئے تھے پر مشتمل انڈین نیشنل آرمی کی حمایت میں لگے ہوئے تھے۔ وہ جاپان کی طرف سے ہندوستانی افراد جو برما میں قید ہوئے تھے پر مشتمل انڈین نیشنل آرمی کی حمایت میں لگے ہوئے تھے۔ کانگریس انڈونیشیا میں انگریزوں کی مداخلت کی بھی مذمت کر رہی تھی۔ بہت بڑے جاگیردار اور یونینسٹ پارٹی کے ممتاز رہنما سرفروز خان نون، جو 15 ستمبر تک وائسرائے کونسل میں دفاع کا قلمدان سنبھالے رہے تھے، نے گلینسی سے بات چیت میں کہا کہ
کہ وہ کسی ہچکچاہٹ کے بغیر کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے قیام پر بالکل یقین نہیں رکھتے، جیسا کہ مسلم لیگ دعوے کر رہی ہے۔ تاہم انہوں نے اپنا یہ موقف عوامی سطح پر بیان کرنے سے انکار کر دیا۔ البتہ 27 دسمبر کے مراسلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ فیروز خان نون بھی میدان عمل میں کود پڑے تھے اور مسلم لیگ کے اسلامی پہلوؤں سے حمایت کرنے لگے تھے۔ گلینسی نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے مسلم لیگ والوں نے ووٹروں میں مذہبی امتیاز پیدا کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ پیروں اور ملاؤں کو صوبہ بھر کے دورے پر بھیجا جا رہا ہے تاکہ مسلم لیگ کی مخالفت کرنے والوں کو کافر قرار دیا جا سکے۔ قرآن کو غیر معمولی طور پر مسلم لیگ کی حمایت کے طور پر پیش کیا جانے لگا ہے۔ قرآن کو غیر معمولی طور پر مسلم لیگ کی علامت کے طور پر پیش کیا جانے لگا ہے۔ فیروز خان نون اور دیگر رہنما کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کو ووٹ دینے کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ووٹ ڈالنا ہے۔ جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ، جیسا کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں، ہندوستان کے امن اور مستقبل کے لیے زہر قاتل ہیں اور یونینسٹ پارٹی والوں کے لیے ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے بارے میں گلینسی نے لکھا ہے کہ اس کی ایک مثال مشہور فوجی ٹھیکیدار سر مراتب علی کا بیٹا سید امجد علی ہے۔ وہ طویل عرصے تک یونینسٹ پارٹی کا سیکرٹری رہا اور انتخابات میں اسے یونینسٹ پارٹی کی سپورٹ حاصل رہی، لیکن چند ہفتے قبل وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گیا کہ اسے ضلع فیروز پور سے الیکشن کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ اس یقین دہانی کو مسلم لیگ کے مرکزی پارلیمانی بورڈ نے مسترد کر دیا، چنانچہ سید امجد علی فوراً واپس یونینسٹ پارٹی میں آ گیا، اگرچہ اسے زیادہ پذیرائی نہیں ملی۔ اس 15 روزہ رپورٹ میں اطلاع دی گئی کہ انتخابات میں اپنے مفادات کے براہ راست ٹکراؤ سے بچنے کے لیے اقالیوں اور کانگریس کے درمیان مذاکرات بھی کہیں نظر نہیں آ رہے۔ البتہ کچھ حلقوں میں سکھوں نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی ہے کہ وہاں یا تو اقالی امیدوار یا پھر کانگریسی امیدوار کمیونسٹوں کے خلاف الیکشن لڑے۔ اس کے علاوہ ہندو مہا سبھا کی حمایت بھی عملاً غائب ہو چکی ہے۔ کانگریس کی اب تقریباً تمام ہندو حمایت کر رہے ہیں۔ کانگریس نے امبالہ ڈویژن میں بنیوں مہاجنوں کی بجائے ہندو جاٹوں کو آگے لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کانگریس دراصل سر چھوٹو رام کے علاقے، جو اس سے قبل یونینسٹ پارٹی کے لیے مخصوص تھے، میں حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ پنجاب میں مسلم لیگ کی انتخابی مہم کارکنوں کے 3 قسم کے گروپوں کے سپرد تھی۔ ایک گروپ صوبہ متحدہ یو پی کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مسلمان طلباء پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ بڑی تعداد میں رضاکارانہ طور پر شہر شہر اور گاؤں گاؤں جا کر نظریہ پاکستان کی تشہیر کرنے اور اسے ہندوؤں کی غلامی سے بچنے کا ذریعہ قرار دیتے۔ میں نے 30 دسمبر 2005 کو چودھری نذیر احمد ورک کا انٹرویو کیا تو انہیں اگرچہ علی گڑھ کے رضاکاروں کے اپنے شہر آمد کی ٹھیک تاریخ یا مہینہ تو یاد نہیں تھا، لیکن انہوں نے مجھے درج ذیل تفصیل بتائی۔ ایک روز پاجامہ اور شیروانی پہنے 200-250 کے لگ بھگ طلباء ہمارے قصبے شیخوپورہ میں آئے۔ مین بازار میں آ کر انہوں نے بگل بجایا اور لباس تبدیل کر کے مسلم لیگ نیشنل گارڈز کا یونیفارم پہن لیا۔ اس کے بعد ان کے گروپ لیڈر نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، دوستو، جس جگہ سے میں آیا ہوں یعنی علی گڑھ، وہ کبھی پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا، لیکن شیخوپورہ تو بہر صورت پاکستان میں شامل ہوگا۔ اوئے خضر ٹوانا، سنو، ہم سر بکفن ہو کر شیخوپورہ آئے ہیں، ہم پاکستان حاصل کر کے رہیں گے، گولی چلاؤ، ہماری چھاتی تیار ہے۔ اس کے بعد وہ 2 افراد کی ٹولیاں بنا کر پھیل گئے، کیونکہ دفعہ 144 نافذ تھی، اور لے کے رہیں گے پاکستان، دینا ہوگا پاکستان، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ٹرین پر سوار ہو گئے۔ وہ تو چلے گئے، لیکن ہم شیخوپورہ کے طلباء
ان کی کارکردگی سے زبردست متاثر ہوئے اور ہم بھی وہی نعرے لگاتے رہے۔ ہمارے کچھ دوستوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ نوجوانوں کا دوسرا گروپ مسلمان کمیونسٹوں کا تھا، جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے اس فیصلے کے بعد مسلم لیگ میں شامل ہوا کہ پاکستان کا مطالبہ دراصل نینن کے کسی محروم قوم کے حق کے خود ارادیت کی حمایت کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے، کیونکہ مسلمان معاشی طور پر پسماندہ قوم ہے۔ پنجاب پروویشنل کانگریس کمیٹی کے متحرک صدر میاں افتخار الدین، جو پنجاب کے کمیونسٹوں کے سرپرست اعلیٰ تھے، نے 25 اگست 1945 کو مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ ممتاز پنجابی کمیونسٹ عبداللہ ملک نے اس موضوع پر میرے ساتھ 19 دسمبر 2001 میں لاہور میں تفصیلی بات چیت کی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ کمیونسٹوں نے مسلم لیگ کے جلسوں میں تقریریں کی تھیں، جن میں اس تصور کو نمایاں کیا گیا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جو انسان کے ہاتھوں انسان کے استحصال کے عنصر سے پاک ہوگا۔ مسلم لیگ کی طرف سے تشکیل دیا گیا تیسرا اور شاید سب سے اہم گروپ علماء اور پیروں مشائخ کا تھا۔ پاکستان کے حق میں پروپیگنڈا کرنے کے لیے ممتاز پیروں پر مشتمل مشائخ کمیٹی تشکیل دی گئی۔ ان میں پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف، پیر فضل علی شاہ جلال پور شریف ضلع جہلم، پیر ناظم الدین تونسا شریف، مخدوم رضا شاہ آف ملتان اور دیگر سجادہ نشین شامل تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ کئی ممتاز سیاستدانوں نے بھی اپنے ناموں کے ساتھ اولیاء کرام کی نسبت لکھنا شروع کر دی، جیسا کہ نواب ممدوٹ آف پیر ممدوٹ شریف، شوکت حیات سجادہ نشین وا شریف، فیروز خان نون آف دربار سرگودہ شریف اور نواب محمد حیات قریشی نے خود کو سجادہ نشین سرگودہ شریف لکھنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ سنی مکتبہ فکر کے ذیلی فرقے بریلوی کے پیروکاروں، جن کا پیروں کے ساتھ قریبی تعلق تھا، کو میدان میں اتار دیا گیا۔ پروپیگنڈے کی نوعیت مختلف مقامات پر مختلف تھی، تاہم ایک بات مشترک تھی اور وہ تھی ایک اسلامی ریاست کے قیام پر زور۔ مسلم لیگ پیروں اور ملاؤں کو اتنی بڑی تعداد میں سامنے لائی کہ یونینسٹ پارٹی کے حامیوں کو سراسیمگی کی عالم میں سرخزر حیات سے مداخلت کے لیے التجائیہ اپیلیں کرنا پڑی۔ مایوسی کی کیفیت میں یونینسٹ ہیڈ کوارٹر کو ملتان سے بھیجے گئے ایک ٹیلی گرام میں کہا گیا، براہ کرم کچھ اور مولوی بھجوا دیں، اس سے صورتحال کے خطرناک ہونے کا واضح اشارہ ملتا ہے۔ کئی ہندوؤں اور سکھوں جن سے میری ملاقات ہوئی نے مجھے بتایا کہ مسلمان ہمیں کہتے تھے کہ اسلامی ریاست پاکستان میں غیر مسلموں کو جزیہ دینا پڑے گا اور ان کے دیوانی اور فوجداری مقدمات کا فیصلہ شرعی عدالتیں کیا کریں گی۔ مشہور ہندی ادیب بشام ساہنی نے 23 اکتوبر 2001 کو میرے ساتھ ملاقات میں مسلم لیگ کی طرف سے راول پنڈی شہر اور مضافاتی علاقوں میں پیر مہر علی شاہ کی سرگرمیوں کے حوالے سے بتایا۔ مہر علی شاہ نے غیر مسلموں سے کہا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہوگی، لیکن غیر مسلم جزیہ ادا کر کے امن اور سلامتی کے ساتھ رہ سکیں گے۔ بریلوی علماء اور مشائخ کے علاوہ دیوبند مکتبہ فکر کے بھی بعض جید منحرف علماء، جیسے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی تھے، نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی اور قیام پاکستان کی تحریک میں پوری توانائی کے ساتھ حصہ لیا۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں میں اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے منظم حکمت عملی اختیار کی اور جو لوگ مردم شماری میں مسلمان قرار دیے گئے ان سب کو اس مہم میں شریک کر لیا گیا، حتیٰ کہ احمدیوں کو، جنہیں سنی اور شیعہ بدعتی قرار دیتے تھے، کو بھی شامل کر لیا گیا۔